اگر سیدہ زینب کا ذکر نہ کیا جائے تو کربلا کا واقعہ پورا نہیں ہوتا۔ مدینہ سے لے کر کربلا تک اس قافلہ عشق اور صبر کی قیادت حسین کر رہے تھے، لیکن یہ قافلہ جب کربلا سے کوفہ گیا تو قیادت سیدہ زینب کر رہی تھی۔ پھر کوفہ سے دمشق اور شام گیا۔ سوچئے ذرا، مستورات خاتون کا دل کتنا ہوتا ہے، اور ایک خاتون کے ہاتھ میں لٹا پٹا قافلہ تو نہیں کہتا، لیکن دوستو ظاہری طور پر بچا بھی کچھ نہیں تھا سوائے امام زین العابدین۔ اس قافلے کو لے کر واپس جانا، یہ سیدہ زینب کا جو امتحان ہے، ایسا کسی ماں نے ایسی بیٹی جنی نہیں جو سیدہ زینب جیسی بہادری اور شجاعت، صبر اور استقامت کا پیکر بن کے دکھائے۔ اور جب امام عالی مقام کی شہادت ہو گئی اور قافلہ لے جایا جانے لگا، امام عالی مقام کے سر انور کو نیزے پر رکھا تو ان ظالموں نے جب اگلی صبح، ساری رات تو لاشیں پڑے رہے، وقت کم ہے میں نے مختصر کر دیا، رات گزر گئی لاشیں پڑے رہے، مستورات اہل بیت مصطفیٰ ریت کے میدان پر رات گزر گئی ساری۔ یہ کون شہزادیاں ہیں؟ یہ وہ شہزادیاں ہیں جو مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں، جن کا ذکر علامہ صاحب بھی کتاب میں کر رہے تھے۔ سیدہ کائنات کا گزر ہوگا جب اہل محشر سے کہا جائے گا، اے حشر کے میدان میں کھڑے ہونے والے تمام انسانوں، اپنے سر جھکا لو، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ ندا دینے والا ندا کہہ رہا ہے، سر جھکاؤ، آنکھیں بند کرو۔ کیوں؟ مصطفیٰ کی باپردہ شہزادی کا گزر ہونے والا ہے۔ یہ اس فاطمہ کی بیٹی ہے۔ یہ میدان کربلا میں کجاوے پر بٹھایا جا رہا ہے، اونٹوں پر بٹھایا جا رہا ہے، جس کے نیچے وہ آرام دہ جو کجاوے رکھے جاتے تھے وہ بھی نہیں، لے جایا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے قافلے کو وہاں سے گھمایا جہاں سے حسین کی لاش مبارک پڑی تھی۔ ایسے بھی کوئی ہوتا ہے جو وارث ہو دین مصطفیٰ کا اور اس کی لاش کا وارث کوئی نہ ہو، وارث ہو دین مصطفیٰ کا۔ وہاں سے جب اس قافلے کو لے کر گزرنے لگے، قافلے کو لے کر گزرنے لگے تو سیدہ زینب نے دیکھا لاشیں پڑے ہیں، مگر ریت کے اندر بکھرے پڑے ہیں، خون میں لت پت ہیں۔ ان میں اون کون ہے؟ محمد کون ہے؟ عباس کون ہے؟ اور ان میں علی اکبر کون ہے؟ کوئی پہچان نہیں ہو رہی۔ اور حسین کہاں ہے؟ صرف ایک ہی پہچان تھی کہ ہر دھڑ کے ساتھ سر تھا، اور جس دھڑ کے ساتھ سر نہیں تھا بس پہچانا کہ یہی حسین ہے، یہی حسین ہے، یہی پہچان تھی۔ سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا، اے نانا جان دیکھیے، کیا یہ وہی حسین نہیں جسے آپ اپنی زلفیں پکڑا کے مہار بنا دیتے تھے، جنہیں آپ سواری کروایا کرتے تھے، جن کو بوسے دیا کرتے تھے؟ دیکھیے تیرے حسین کی آج کیا حالت کی ہے آپ کی امت نے۔ تو سیدہ زینب جب وہاں سے گزری، پھر وہاں ابن زیاد کے دربار میں، پھر یزید کے دربار میں، پھر مدینہ پہنچی۔ امام زین العابدین بھی، ان کی ساری زندگی اگلی کیسی گزری ہوگی؟ کیا ان کی آنکھوں سے وہ نظارہ کبھی محو ہو سکا ہوگا؟ وہ گریہ ازاری کا گھر معروف ہو گیا، سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ساری زندگی یوں گزار دی کہ جیسے دنیا میں آ کر جیے ہی نہیں، اس ایسے غم میں زندگی گزار دی۔ یہ خانوادہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوا،
اور آج کوئی ہمدرد بن جائے یزید کا اور اس کو ثابت کرے کہ صحابی کا بیٹا ہے، یا ثابت کرتا پھرے کہ کچھ تو دنیا میں گیا تھا، دلیلیں دیتا پھرے، یا کہے کہ موقع پہ نہیں تھا، ابن زیاد کا کیا دھرا ہے، شمر کا کیا دھرا ہے، تو بتاؤ اگر تم بات میں سچے ہو یزید نے کسی ایک کو بھی سزا دی تھی؟ کیا کسی ایک کو بھی عہدے سے معزول کیا تھا؟ یہ سبھی کچھ تو اس کے ایما پر ہو رہا تھا۔ تو آج جس کی ہمدردی حسین کے ساتھ نہیں یزید کے ساتھ ہے، اسے یزید مبارک، ہمیں حسین کے قدموں کی خاک مبارک۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسینی بنائے، حسینی فکر عطا فرمائے، حسینی محبت عطا فرمائے، حسینی جذبہ عطا فرمائے، اسی حسینیت پر ہمیں قائم رکھے، اسی حسینیت کے سائے تلے موت عطا فرمائے، اسی کے سائے تلے ہمیں قبروں سے اٹھائے اور پھر حسین کے غلاموں میں شامل کر کے اللہ ہماری آخرت کو بہتر فرمائے۔ اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔